آپ کی کتاب کشف المحجوب، آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اس کتاب کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ یہ کتاب اتنی پائے کی کتاب ہے کہ اگر کسی کا کوئی مرشد نہ ہو وہ اس کتاب کو اپنا مرشد بنا لے، یہ کتاب پھر بھی اس کو ہدایت دے گی۔ آپ اپنی کتاب کے اندر اپنی تعلیمات دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی اللہ کے ولی کا ذکر سنتے ہیں تو ذکر سن کر، کرامات سن کر، واہ واہ کر کے، سبحان اللہ کہہ کے بس اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اصل چیز اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں۔ تعلیمات کے علاوہ ہم اولیاء اللہ کی زندگی سے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم صرف کرامات سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر اٹھ جائیں تو یقین جانیے اس کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں۔ اصل چیز تعلیمات ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرات علماء کرام بھی اور مفتیان کرام بھی اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کی تعلیمات پر غور کیا جائے۔ تو آپ اپنی تعلیمات دیتے ہیں حضور داتا صاحب کشف المحجوب کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، سچ کا دامن کبھی اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑنا۔ اور یہاں پر یہ بھی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ کوئی ان کی اپنی وضع کردہ نہیں ہوتی، اس کی اصل قرآن ہوتی ہے اور حدیث ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، سچ کا دامن کبھی اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑنا۔ کتنی بڑی بھی مصیبت آن پڑے، کتنی بڑی بھی آفت آن پڑے، لیکن سچ کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑنا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے۔ ممکن ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے۔ ایک صحابی نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے۔ ممکن ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے۔ پھر صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن۔ پہلی دو چیزوں میں گنجائش دی، لیکن جہاں پر جھوٹ کا معاملہ آیا وہاں پر کوئی گنجائش نہیں۔ اور حضور نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اس بدبو سے رحمت کے فرشتے اس شخص سے کوسوں میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو حضور داتا صاحب نے کیا فرمایا کہ لوگوں، سچ کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑنا۔ بلکہ آپ نے اس تعلیم کے ساتھ ایک واقعہ بھی نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسن بصری حجاج بن یوسف ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور حجاج بن یوسف کے فوجی حضرت امام حسن بصری کو تلاش کر رہے تھے۔ آپ فوجیوں سے چھپتے چھپاتے حضرت حبیب اجمی کے پاس پہنچے۔ حضرت حبیب اجمی شاگرد ہیں، مرید ہیں حضرت امام حسن بصری کے۔ کیا ہیں؟ مرید ہیں۔ حضرت امام حسن بصری فوجیوں سے چھپتے چھپاتے حبیب اجمی کے پاس پہنچے اور کہا کہ حجاج بن یوسف کے فوجی میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ اندر کمرے میں چھپ جائیے، خانقاہ کے کمرے میں۔ آپ اندر کمرے میں چلے گئے
اور وہ فوجی حجاج بن یوسف کے حضرت حبیب اجمی کے گھر پہنچے اور پہنچ کر پوچھنے لگے کہ حسن بصری کہاں ہیں؟ تو حبیب اجمی نے کہا کہ اندر کمرے میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ فوجی اندر گئے، ہر جگہ سے ٹٹولا، ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، لیکن حسن بصری نہیں ملے۔ فوجی باہر آئے اور کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ اندر ہیں، اندر تو کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ حضرت حبیب اجمی نے کہا خدا کی عزت کی قسم وہ تو اندر ہی تھے۔ سپاہی پوچھتے پوچھاتے واپس چلے گئے۔ حضرت حسن بصری جب باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فوجیوں کو سیدھا ہی کہہ دیا کہ وہ اندر ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا اور آپ بھی پکڑے جاتے میں بھی ذلیل ہوتا، لہذا میں نے یہ سوچا کہ اللہ کا ولی چھپا ہوا ہے، میں سچ بولتا ہوں، اس سچ کی برکت سے اللہ تعالی امام حسن بصری کو اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لے گا جس سے وہ انہیں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا سچ کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اگر تم کسی مشکل کے پیش نظر، کسی مصیبت کے پیش نظر جھوٹ بولو گے تو یقین جان لو کہ وہ جھوٹ تمہیں اس مصیبت سے بچا نہیں سکتا، وہ مصیبت بعد میں دو گنا ہو کر تمہارے ہی گلے پڑے گی۔ لہذا سچ کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑنا۔